وہ کون سی چیزیں ہیں جو لرننگ کو متاثر کرتی ہیں؟ نیچر آف لرننگ، کوالٹی آف لرننگ، یا پیس آف لرننگ کو، یا اونرشپ آف لرننگ کو افیکٹ کرتی ہیں؟ وہ وہ تین بڑی چیزیں ہیں جو لرننگ کو بہت متاثر کرتی ہیں. اس میں سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم جبری طور پر کسی بچے کو کچھ سکھانے کی کوشش کریں، زبردستی اس کو کچھ سکھانے کی کوشش کریں. ہوتا کیا ہے کہ جس چیز کا، دیکھیں، اگر وہ چیز جس کا سوال آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہوا ہے اور میں آپ کو جبری طور پر وہ چیز پڑھانے کی کوشش کروں، تو بڑی مشکلوں سے کچھ تھوڑی بہت آپ جان تو لیں گے، لیکن وہ آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے شعور کے اندر مرکزی مقام حاصل نہیں کرے گا. وہ بس ویسے ہی کچھ آپ کی میموری میں چلا جائے گا، لیکن اس کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، آپ کی کیریکٹر بلڈنگ میں، آپ کی آئیڈیالوجیکل ڈیولپمنٹ میں. اس کا کوئی بڑا حصہ نہیں ہوگا. وہ ایک جبری طور پر، آپ، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یعنی بچوں کی لرننگ کیسے متاثر ہوتی ہے جب ہم فورسڈ انسٹرکشن دیتے ہیں. اس میں بھی دو تین چیزیں ہیں کہ بھائی جیسے میں پڑھا رہا ہوں ویسے ہی پڑھو، اور تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں پڑھنا ہے. تو یہ ایک فورسڈ انسٹرکشن ہے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اچھا، پھر کیا کیا جائے فورسڈ انسٹرکشن اگر نہ کی جائے؟ تو کیا یہ جائے کہ ہم بچوں سے اپنی لرننگ کا ایکسپیرینس شیئر کریں، اس کا جوائے، اس کا مزہ، اس کا لطف وہ بچوں سے شیئر کریں. بچوں کو بہت سی دفعہ ایک کو لرنر کی ضرورت ہوتی ہے انسٹرکٹر سے زیادہ. کبھی کبھی انسٹرکٹر اور ٹیچر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ہم سمجھیں کہ جبری طور پر میں اسے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ مناسب بات نہیں ہے. بلکہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں اس سے پوچھوں کہ تم اس حوالے سے کیا جانتے ہو یا کیا جاننا چاہتے ہو، یا اس سے مطلب ہم کوشش کریں کہ یہ عمل جبری طور پر نہ چلے، اور یہ ولنگلی وہ اس کے ساتھ ڈسکشن ہو، باتیں ہوں، اور جب وہ ایک ایسے پوائنٹ پر آئے کہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے تو پھر ہم یہ کام کرائیں تو اس کا فائدہ ہے. مثال کے طور پر ریڈنگ جو ہے، فورسفلی ہم کسی بچے کو ریڈنگ سکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے ریڈنگ کرنا آ جائے گی، لیکن اس کا ریڈنگ کا شوق ختم ہو جائے گا. اگر کسی انسان کو ریڈنگ کرنا آ جائے اور ریڈنگ کا شوق ختم ہو جائے تو یہ فائدے کی بات ہے یا نقصان کی بات ہے؟ اس کو سوچئے گا. ریڈنگ کرنا آ گئی، ریڈنگ کا شوق ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. یا کسی بچے کو میں کوئی چیز رٹوانا چاہتا ہوں اور اس کو زور زبردستی کر کے رٹوانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن اس کا اب دل نہیں چاہتا اس چیز کو پڑھنے کا جو میں نے اسے رٹوائی ہے. تو یہ نقصان کی بات ہے یا فائدے کی بات ہے، یہ مجھے سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو فورسڈ انسٹرکشن جو ہے وہ مطلب کوئی بہت پسندیدہ نتائج پیدا نہیں کرتی. تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تین کام میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو سیکھنے کے عمل میں بڑا بہت نقصانات کرتے ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے فورسڈ انسٹرکشن. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے فکسڈ کریکلم. فکسڈ کریکلم بھی ایسا کہ تم، اور وہ بھی ٹائم بھی فکس ہے اور جو کانٹینٹ ہے وہ بھی فکسڈ ہے. آپ نے کہا کہ یہ ساری چیز اس ٹائم میں تمہیں سیکھنی ہے، تو اب یہ سب سیکھنا ہے اور یہ تم پہ فرض ہے، بالکل لازمی ہے. نہیں سیکھو گے تو بس تمہاری نہ کوئی عزت کرے گا، نہ تمہیں کوئی پیار اور محبت دے گا، اور سب تمہیں تم سے ناراض رہیں گے. تو اس بچے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہیں سیکھ کے دیا تو کوئی مجھے اون نہیں کر رہا، کوئی مجھ سے پیار نہیں کر رہا، کوئی مجھے پسند نہیں کر رہا. یہ ہے اونرشپ. کوئی میری عزت نہیں کر رہا، سب مجھے دھتکار رہے ہیں اور کمتر سمجھ رہے ہیں. یہ ایک پرابلم ہے.
اور اگر وہ سیکھنے کی کوشش کر بھی رہا ہے تو ہم نے طے کیا ہے کہ یہ چیز تمہیں 2 دن میں آنی چاہیے، یہ چیز 1 مہینے کے اندر کرنی ہے، یہ کام 1 سال میں کرنا ہے، یہ کام 3 سال میں کرنا ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں ہم نے سوچ لیا ہے، اور ہو سکتا ہے بہت اچھی چیز ہو جس کو ہم نے سوچا ہے، بہت زبردست چیز ہے، ہمارے دل میں بہت اچھی اچھی چیزیں، مطلب ہم چاہتے ہیں کہ یہ نا زیادہ سے زیادہ سیکھ لے، ہر وقت سیکھ لے، بہت ساری چیزیں سیکھ لے، اچھی اچھی چیزیں سیکھ لے۔ تو میں نے بہت ساری اچھی چیزوں کی ایک فہرست بنا لی، اور میں نے کہا یہ سب زبردستی سے سکھانی ہے، اور اتنے ٹائم میں سکھانی ہے، اور یہ اماؤنٹ سکھانا ہے۔ تو وہ فورسڈ جبری تدریس ہو گئی، فورسڈ انسٹرکشن، اور فکسڈ کریکلم ہو گیا جس میں ٹائم بھی فکسڈ ہے اور اماؤنٹ آف کانٹینٹ بھی فکسڈ ہے۔ تیسرا مسئلہ جو لرننگ کے عمل کو اور لرننگ کی کوالٹی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ لرننگ کے عمل اور لرننگ کی کوالٹی کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ کیریکٹر کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، وہ ہے ایگزامینیشنز۔ یہ ایک اور مطلب ہمارے معاشرے میں اس پر بہت کم انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایگزامز کا مسئلہ کیا ہے۔ مطلب آپ ایک اچھی سی چیز اس لیے سیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے امتحان دینا ہے، تو اس کام کو مطلب کسی اچھی چیز کو سیکھنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے یہ چیز زندگی میں فائدہ دے گی، میں اس چیز کو زندگی میں اپلائی کروں گا۔ ایگزامز جو ہیں وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایگزامز کے اپنے کچھ ایشوز ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے نا، جو بہت زبردست قسم کی چیز ہوتی ہے، ایگزامز کے اندر ہم اس کی صرف ظاہری پہلو کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہم اس اچھی چیز کے ایسنس کو ایگزام سے جج نہیں کر سکتے۔ مطلب مثال کے طور پر یعنی ہم سب کو اللہ کے فضل سے میرا خیال ہے بہت سے لوگ ہیں جنہیں مطلب میرا خیال ہے سبھی لوگوں کو الحمدللہ نماز پڑھنی آتی ہوگی۔ اگر میں آپ نماز کا کوئی امتحان لیا جائے تو ہم کیا چیز چیک کر سکتے ہیں؟ اس میں طریقہ کار چیک کر سکتے ہیں، اس کے اندر کیا پڑھتے ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں، میموری کا امتحان لے سکتے ہیں، طریقے کا امتحان لے سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے اندر یعنی اللہ سے ایک تعلق محسوس کر سکنا، یا نماز میں ملاقات کا تجربہ نماز میری بن جائے، اس چیز کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا، ایگزام نہیں لیا جا سکتا اس بات کا۔ اسی طرح کوئی بھی مطلب کوئی بھی جو بڑی لرننگ ہے، ایگزام اس کا ایک بہت چھوٹے ایسپیکٹ کو کور کرتا ہے، اور ایگزامس کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو لرننگ کی اونرشپ ہے اور لرننگ کا جو انٹرسٹ ہے وہ افیکٹ کرتا ہے اس کے نتیجے میں، اور مطلب آپ ایک بہت اچھی چیز کسی اچھی وجہ سے سیکھنے کی بجائے وہ ایگزام کی وجہ سے سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیلنجز ہیں۔ تو اب ہمیں مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو لرننگ کے عمل کو جو اس کا نیچرل پروسیس ہے وہ اس کے نتیجے میں کہہ لیجیے افیکٹ ہوتا ہے۔